تو احباب ذی وقار، اسلام ہمیں پاکیزگی اور طہارت کا حکم دیتا ہے۔ یہ واحد دین اسلام اتنا عظیم، اعلیٰ، کامل اور اکمل دین ہے کہ انسان کو اس کی زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشاب کے پخانہ کرنے کے آداب اور طریقے بھی حتیٰ کہ رسول اللہ نے سکھائے، اور پھر آپ نے اس کے کچھ اصول اور ضابطے بھی بیان کیے ہیں۔ جس طرح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو ددکارے ہوئوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیے، یا رسول اللہ، ددکارے ہوئے کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگوں کے راستے میں پخانہ کرتے ہیں یا ان کے بیٹھنے، یعنی کسی سائے دار درخت کے نیچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوک چرستے میں غلاظت، پیشاب اور پخانہ کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح درخت کے سائے میں بھی پیشاب اور پخانہ کرنے سے منع کیا کہ یہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک طریقہ تھا، جب آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا دور چلے جاتے کہ لوگوں کو نظر نہ آئے۔ جس طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو اتنا دور تک چلے جاتے حتیٰ کہ آپ کو کوئی بھی نہ دیکھتا۔ یعنی کہ جب آپ کو قضائے حاجت کرنی ہو تو کوشش کریں کسی ایسی جگہ کا اہتمام اور انتظام ہو کہ آپ کو لوگ دیکھ نہ سکیں، آپ کو دیکھ نہ سکیں۔ آج کل جس طرح واش روموں کا سلسلہ ہے، اگر آپ کے پاس، یعنی جس طرح دیہاتوں کے اندر اور دریا کے علاقوں میں، وہاں ممکن ہے کہ آج بھی ایسے لوگ گھر ہوں جو گھروں میں واش روم نہیں ہوتے۔ اب لازمی بات ہے وہ باہر، لیکن ان کے بھی آداب نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ کہاں کرنا ہے اور کیسی جگہ پہ کرنا ہے۔ جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قضائے حاجت کے وقت، پیشاب کے وقت قبلہ رو ہونے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے یا 3 پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا کرنے، اونٹ کی لید ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ نے پیشاب یا پخانہ کرنا ہو تو پھر اس کے لیے فرمایا، یعنی قضائے حاجت ہو یا پیشاب ہو تو قبلہ رو نہیں۔ دوسرا اس کا آداب میں سے کیا چیز سکھائی؟ سیدھے ہاتھ سے نہیں، یعنی آپ نے جب صفائی کرنی ہے تو سیدھے ہاتھ سے نہیں کرنی۔ اگر آپ نے یعنی مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے ہیں، وہ کم از کم پھر 3 کریں، اور نہ بھی کریں اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن گوبر کے ساتھ، لید کے ساتھ، مردہ جانور کی ہڈی سے تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، کیونکہ نبی علیہ السلام
کی بارگاہ سے جب جنات کے گروہ نے اجازت چاہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لے لو، کچھ لے لو، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ کی بارگاہ میں درخواست یہ ہے کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو کہہ دیں کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کیا کریں، وہ ہماری خوراک ہے، وہ ہماری خوراک ہے، اس سے استنجا نہ کیا کریں، ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ ہڈی، لید یا گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ڈھیلا استعمال کیا وہ طاق میں ڈھیلے استعمال کرے، مٹی کے ڈھیلے، اور جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس میں کوئی حرج بھی نہیں، کیونکہ اصل مقصد ہے کہ جب آپ قضائے حاجت یا کریں تو صفائی، اصل مشن اسلام کا کیا ہے اور مقصد کیا کہ صفائی ہونی چاہیے۔ وہ آپ مٹی کے ڈھیلے دستیاب نہیں، پانی تو ہے نا، پانی سے کر لیں، مقصد یہ ہے کہ غلاظت آپ کے جسم سے لگی نہیں ہونی چاہیے، اس کو مکمل طریقے، صحیح طریقے سے اس کو صاف کریں، اس بات کی تسلی کریں۔ اگر ڈھیلے کریں تو وہ بھی اب 3، 5، 7 جتنے ڈھیلوں سے صفائی مکمل ہو جائے۔ پانی سے کریں 1 بار، 2 بار، 3 بار، اگر 1 بار دھونے سے ہی اچھے طریقے سے صفائی ہو جاتی ہے، بالکل صفائی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوتی 2 بار کر لیں، 3 بار کر لیں۔ اور پھر امام الحضرت عبداللہ پاک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، پھر اسی میں غسل کرے یا وضو کرے، تو فرمایا ہوگا کیا؟ فرمایا پھر عام طور پر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی ایسی جگہ پر آپ اپنا پیشاب کریں جہاں آپ غسل کرتے ہیں یا آپ وضو کرتے ہیں، یعنی کہ وہاں غسل ہوگا نہیں، ہو جائے گا، مگر ایک جو انسان کو پھر وسوسے زیادہ آتے ہیں، زیادہ وسوسے آتے ہیں، اور بیت الخلاء میں جانے کا جو طریقہ ہے وہ دعا پڑھیں، جب بیت الخلاء میں جائیں تو کہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مالک میں تیری پناہ مانگتا ہوں خباثتوں سے اور خبیثوں سے۔ اور بیت الخلاء سے جب باہر نکلے تو پھر بھی کہتا ہے غفرانک، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ تو بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ داخل ہوتے ہوئے پہلے الٹا پاؤں رکھیں اور نکلتے ہوئے پہلے سیدھا پاؤں باہر رکھیں، اور جو دعا اپنے پڑھنی ہے وہ اندر جا کے نہیں پڑھنی، بات کو سمجھیں، وہ باہر پڑھ کے اندر داخل ہو جائیں، یعنی بیت الخلاء کے اندر جا کر نہیں، باہر کھڑے ہو کے دعا پڑھیں، اندر چلے جائیں قضائے حاجت سے یا فارغ ہو، دوبارہ جب باہر آئیں تو پھر باہر آنے کی دعا پڑھنی ہے۔ اور اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت جابر اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی کہ فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المتطہرین، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے گروہ انصار، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی کی تعریف فرمائی ہے، اللہ نے تعریف کی ہے کہ تم پاکیزگی کو اختیار کرتے، اور تمہارا پاکیزگی کا طریقہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم نماز کے لیے نیا وضو کرتے ہیں اور جنابت کا غسل کرتے ہیں، پانی سے استنجا کرتے ہیں، فرمایا یہی سبب ہے اور اسی طرح کرتے رہو، یعنی جو اللہ نے تمہاری پاکیزگی کی تعریف کی ہے تو جو تم کر رہے ہو یہی ٹھیک ہے، اسی طرح مسلسل کرتے رہو۔ ہمارے ہاں جواز گڑھا جاتا ہے کہ جی کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے، حرج کیا ہے؟ یاد رکھو
بلا شرعی عذر، یعنی ایسی کوئی آپ کو بیماری ہے کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھ کے پیشاب نہیں کر سکتے، پھر تو اجازت ہے۔ اور جان بوجھ کر شوقیہ طور میں عادتاً، یاد رکھو یہ گناہ کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ ایسی کوئی رعایت نہیں ہے، جو لوگ بعض دفعہ یہاں تک بیان کر دیتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی سنت ہے۔ بھائی کھڑے ہو کے، وہی میں نے کہا، اگر کوئی شرعی عذر ہے، اس کی ٹانگوں کا کوئی مسئلہ ہے، مثانے کا مسئلہ ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھ کے پیشاب کر نہیں سکتا، تو پھر اس کے لیے کہ وہ کھڑے ہو کے کر لے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، آپ بیٹھ کر پیشاب فرماتے تھے، بیٹھ کر آپ پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے آج کے اس درس میں قضاء حاجت کے حوالے سے، یعنی بیت الخلاء کے آداب اور قضاء حاجت کے آداب، وہ یہ ہیں کہ چوک چرستوں میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، گلی بازاروں میں غلاظت نہیں ڈالنی چاہیے، اسی طرح ایسی جگہ جو سائے دار جگہ ہو، جہاں لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو، اسی طرح کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایسی جگہ جہاں انسان اور جانور پانی پیتے ہوں، ایسی جگہ پہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ جانوروں کے چارے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، جو جانوروں یا انسانوں کی غذا ہوتی ہے، کسی بھی حوالے سے جو انسانوں کی یا جانوروں کی غذا ہے، آپ اس میں بھی یہ غلاظت نہیں ڈال سکتے، اس پر بھی پیشاب نہیں کر سکتے۔ تو یہ آداب ہیں استنجا کرنے کے۔ مقصد کیا اسلام کا؟ طہارت۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کی فقاہت سیکھنے کی توفیق بخشے۔